برسیسا بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عابد، جس نے 60 سال عبادت میں گزار دی، لیکن آخر میں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کافر ہو کر مرا۔ کیا تھا پورا واقعہ؟ چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ اس نے 60 سال عبادت الہی میں گزاری۔ علاقے کے لوگ برسیسا سے کافی متاثر تھے۔ شیطان نے اسے ورگلانا چاہا لیکن وہ قابو میں نہ آیا۔ اسی علاقے میں ایک گھر تھا جس میں 3 بھائی اور ایک بہن رہتے تھے۔ تینوں بھائیوں کو اچانک کہیں جانا پڑا، لیکن وہ اپنی بہن کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، لہٰذا وہ اپنے بہن کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ انہیں اس عابد سے سب سے زیادہ یقین قابل تھا، اس لیے تینوں بھائی برسیسا کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست کی، لیکن اس عابد نے اس بات سے پناہ مانگی اور انکار کر دیا۔ ان تینوں نے بے حد اصرار کیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی تو وہ بمشکل مان گیا اور اسے اپنے خانقاہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش دے دی۔ کافی عرصے تک لڑکی کا کھانا یہ عابد خانقاہ کے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا اور عورت دروازے سے کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی تھی۔ اب شیطان کو موقع مل گیا۔ وہ اس عابد کے پاس آیا اور اسے اس نیک کام پر شاباشی دینے لگا اور پھر کہا کہ ابھی بھی اس عورت کے لیے خطرات ہیں، کیونکہ روزانہ اسے کھانا لینے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر خانقاہ کے دروازے تک آنا پڑتا ہے۔ اس دوران اس پر دوسرے کی نظر پڑ سکتی ہے اور وہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا اگر تم تھوڑی سی تکلیف کر کے یہ کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو تمہیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ برسیسا کو جب کئی بار شیطان نے اس نیک کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو عابد مان گیا اور اب وہ کھانا خانقاہ کے دروازے کے بجائے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے تک چھوڑنے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان اس عابد کے پاس پھر آیا اور اس کے اس عظیم ثواب کے کام کی تعریف کی، جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دوست سمجھا۔ شیطان نے اب اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پریشان حال، مصیبت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس عورت سے بڑا پریشان کون ہوگا جو دن رات اپنے ایک کمرے میں بند رہتی ہے۔ کوئی بھی اس سے ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں بات نہیں کرتا، آخر وہ بھی تو انسان ہے، وہ گھبرا جاتی ہوگی۔ اس لیے کبھی کبھی خدا کی رضا کے لیے اور اس عورت کا غم، دکھ، پریشانی اور صدمہ کم کرنے کے لیے بات کر لیا کرو۔ برسیسا کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی کہ واقعی ایک عورت تنہا مہینوں کسی سے بات نہ کرے ضرور پریشان ہوتی ہوگی۔ اب وہ تقریباً روزانہ خانقاہ کی کھڑکی ہی سے لڑکی کا حال احوال پوچھ لیتا اور کچھ بات کر لیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد خانقاہ کے دروازے پر اس عورت کے قریب بیٹھ کر بات ہونے لگی۔ شیطان برسیسا کے پاس پھر آیا اور کہنے لگا کہ خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ کر بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خانقاہ میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کی نگاہ تم دونوں پر پڑتی ہے، وہ غلط سمجھتے ہوں گے، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ تم لڑکی کے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے ہی اس سے بات کر لیا کرو تاکہ لوگ بدگمان نہ ہو اور اس میں بے پردگی کے خطرات بھی کم ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ بات بھی دینی جذبے کے حامل تھے، لہٰذا عابد نے شیطان کے اس مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب عابد روزانہ کچھ وقت کے لیے گرجا سے نکل کر عورت کے کمرے میں بیٹھ کر کچھ دیر حال احوال پوچھ کر واپس آ کر عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد عابد کا اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا، جبکہ رات گرجا گھر میں گزرتا۔ اس عابد نے شیطان ہی کے مشورے پر عورت کو پردے اور نقاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی کی بھی اجازت دے دی اور پھر نقاب سرکتے سرکتے مکمل سرک گیا۔ اب عابد اور وہ عورت دونوں ایک دوسرے سے بالکل بے تکلف ہو کر بات کرنے لگے اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اب شیطان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا اور نفسیانی خواہش نے رفتہ رفتہ تمام حدیں پار کر لی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی اور بچے کی ماں بن گئی۔
اب شیطان ایک بار پھر برسیسا کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر شیطان ہی کے مشورے پر اس نے بچے کو قتل کر کے گرجا کے قریب ہی ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ مگر پھر شیطان باز نہ آیا اور عابد سے کہنے لگا تم نے تو اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے، اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ اب تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا وہ خدا کی مرضی اور حکم سے فوت ہو گئی، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے گا۔ شیطان کی بات سن کر عابد نے سوچا کہ واقعی عورت کبھی بھی اس کا راز فاش کر سکتی ہے، لہذا عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر کے اس بچے کے گڑھے میں اسی کے ساتھ دفن کر کے اوپر پتھر رکھ دیے اور معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس عورت کے بھائی واپس آ گئے اور وہ اس عابد کے پاس اپنی بہن لینے گئے تو عابد نے روتے ہوئے انتہائی غمزدہ ہو کر بتایا کہ وہ عورت بڑی نیک صالح، دیندار اور عبادت گزار تھی، مگر بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی، یہ اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے قبر دیکھی، کچھ دیر ٹھہرے اور عابد سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ رات کو جب سوئے تو شیطان ہر ایک کے خواب میں آیا اور ان سے ان کی بہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جیسا عابد سے سنا تھا وہ بتایا، مگر شیطان نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، اس عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی، اس سے بیٹا پیدا ہوا، بدنامی کے ڈر سے اس نے اس بیٹے اور تمہاری بہن کو قتل کر کے گرجا کے دروازے کی دائیں جانب قریب ہی گڑھا کھود کر دفن کر دیا ہے۔ تمہیں اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو۔ صبح جب تینوں بھائی اٹھے اور اپنا اپنا خواب سنانے لگے تو تینوں بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا خواب بالکل ایک جیسا ہے۔ بڑا بھائی بولا یہ سب شیطانی خیالات ہیں، چھوڑ دو، یہ سب فضول ہے۔ مگر چھوٹا بھائی بولا نہیں، میں تو ضرور تحقیق کروں گا۔ اور پھر تینوں نے خواب میں بتائی گئی جگہ کو کھودی تو وہاں دونوں ماں بیٹے کی لاش موجود تھی۔ اور پھر عابد کو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا اور اس جرم پر لوگوں نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر دیا۔ جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو عابد نے نفی میں جواب دیا۔ شیطان بولا میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا، اور آج تو خود بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا اور تمام دوسرے عابدوں اور راہبوں کو بھی ذلیل کر دیا ہے۔ کوئی بھی اب ان پر اعتبار نہیں کرے گا، مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر تو میری بات مان لے تو میں ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تجھے بچا سکتا ہوں۔ عابد نے کہا میں تیری بات مانتا ہوں، بس مجھے بچا لے۔ شیطان بولا بس ابھی اسی حالت میں تم مجھے ایک سجدہ کر دو، میں فوراً تمہیں بچا لیتا ہوں۔ اور پھر عابد شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے خارج اور کافر ہو گیا۔ شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کریں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ہم مزید بہتر سے بہتر ویڈیو پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔